آنے والے 2 ہفتے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بالخصوص عمران خان کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، چونکہ ان 2 ہفتوں کے اندر عمران خان کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا سنائی جا سکتی ہے، اور اس سے پہلے عمران خان نے ایک اور کال دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کال کب تک دی جائے گی؟ تحریک انصاف کی اب کی مرتبہ جو کال دی جاتی ہے اس میں یہ کال کتنی مؤثر ہو سکتی ہے؟ کیا تحریک انصاف ایک مؤثر احتجاج کر پائے گی یا پہلے جیسا حال ہوگا اب کی مرتبہ بھی احتجاج کا؟ اور جو موجودہ حکمت عملی تحریک انصاف کی، کیا وہ پارٹی کو موجودہ مسائل سے، مشکلات سے نکال سکتی ہے؟ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو لڑائی جھگڑے اس وقت چل رہے ہیں اس میں کیا تحریک انصاف فائدہ اٹھا سکتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا اتحاد کر کے؟ اس تمام صورتحال پہ بات کرنے میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب نے۔ مروت صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائیے گا کہ جب تک تحریک انصاف کی تھریٹ تھی حکومت کو، تو حکومت پہ پیپلز پارٹی نون لیگ اکٹھی تھی، آپس میں یکجا تھیں، اور اب جب دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ واضح لیا جا سکتا ہے کہ اب حکومتی کیمپ میں تحریک انصاف کی تھریٹ جو تھی، دیٹ تھریٹ از ناؤ اوور۔ تو واقعتاً آپ مانتے ہیں کہ اب تحریک انصاف تھریٹ نہیں رہی اس حکومتی سیٹ اپ کے لیے کہ اب وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے؟ بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی قوت جب سے کم ہونا اور کمزور ہونا شروع ہوئی ہے، تو یوں تھریٹ جو ہیں وہ کمزور ہوتا گیا، اور اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا وہ بیانیہ ہی ترک کر دیا ہے، کوئی احتجاج کی بات نہیں ہوتی ہے، نہ حقیقی آزادی کی بات ہوتی ہے، نہ افغان کی رہائی کی بات بالکل ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ جی پشاور میں جلسہ کر دیں، اور ان جلسوں سے خصوصاً کے پی میں جلسے کرنے سے کوئی سیاسی مقاصد حل نہیں ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ان جو معروضی آلات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے حکومت شاید حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایکولی اب اس کو اپنے لیے تھریٹ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور یہ جو پیپل پارٹی اور نون کے درمیان جس لڑائی کا آپ نے ذکر کیا، یہ لڑائی جو ہیں ان کے اندر جو طاقت کی لیے جو جنگ ہے اس کی غمازی کرتی ہیں، کیونکہ پیپل پارٹی حکومت میں نہ ہونے کے باوجود بھی حصہ مانگنے پر تلی ہوئی ہے، اور برو صاحب یہ دیکھیں نا کہ جب تک تحریک انصاف ان دونوں جماعتوں کے لیے ایک کامن تھریٹ تھی، تب تک ایک ماضی ہے دونوں جماعتوں کا، بڑا تلخ ماضی ہے، بڑے سخت اختلافات رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ آج کل دوبارہ ان کی جھلک آپ کو دکھائی دے بھی رہی ہے، جس طرح کے بیانات پیپلز پارٹی نون لیگ کی قیادت کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ان تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھنے کا فیصلہ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ نے کہ انہیں تھریٹ، ان دونوں کے لیے کامن تھریٹ تحریک انصاف تھی۔ اب وہ لڑنا شروع ہو گئے آپس میں دوبارہ، تو اس کا واضح مطلب تو یہ ہے کہ اب وہ تحریک انصاف کو تھریٹ نہیں سمجھتے، اب وہ پھر سے جو ہے وہ پاور، جو آپ نے بات کی، وہ پاور سیک کرنے کے لیے آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ جو آپس کی لڑائی ہے وہ ابھی میں اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لے رہا ہوں، کیونکہ جس پیمانے پہ یہ لڑائی ہے بیان بازی تک محدود ہیں۔ فی الحال تو پیپل پارٹی کی طرف سے تھریٹس آئے ہیں، لیکن جو ان کی کا سیاسی سفر ہے خصوصاً گزشتہ 3 سالوں میں، اور جو ایک دوسرے سے ان کا اب سیاسی مستقبل بھی جڑا ہوا ہے، ان حالات میں جو ہیں اگر پیپل پارٹی جو ہے وہ افینڈ بھی فیل کرتی ہیں، اس کو پھر بھی گزارا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بتائیں مروت صاحب کہ اب آگے کے حوالے سے تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب، ان کا فیصلہ بھی آنا ہے، توشہ خانہ 2 کا اگلے 1-2 ہفتوں کے اندر فیصلہ آ جائے گا، تو اس فیصلے سے پہلے خان صاحب ایک اور کال دینا چاہ رہے ہیں احتجاج کی۔ یہ بھی پہلے کی طرح کا ہی ایک احتجاج ہوگا یا کچھ مختلف تحریک انصاف اب کی مرتبہ کر سکتی ہے؟ پارٹی کے جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، احتجاج کی کال جو ہے خان صاحب کو تب دینی چاہیے جب پارٹی کو ایک پیج پہ کر سکے، پارٹی کو متحد کر سکے۔ ابھی تو پارٹی بہت زیادہ انتشار اور تقسیم کا شکار ہے ابھی۔ تقسیم کا اسد شکار کیسر صاحب نے بھی مانا ہے کہ دھڑے بندی ہے پارٹی کے اندر، گروپ بندی کا انہوں نے بند اشارہ کیا ہے۔ اور بدی وجہ جو ہے جس کام کے حصول کے لیے جو طریقہ کار اور اسٹریٹجی ہونی چاہیے، وہ اسٹریٹجی ابھی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں، اور نہ گزشتہ 6 ماہ میں یا 8 ماہ میں کوئی اسٹریٹجی دی ہے۔ احتجاجی تحریک کی بات ہو رہی ہے، لیکن احتجاجی تحریک کون چلائے گا، کس طرح چلے گی؟ وہ پہلے بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ 4-5 اگست کو تحریک نے پیک پہ جانا تھا، پھر گنڈا پور صاحب نے کہا نہیں وہ 90 دن کے بعد پیک پہ جائے گی۔ 90 دن بعد کیا ہوا؟ ایک جلسہ، 90 دن ابھی پورے ہونے والے ہیں بائی دی وے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے گنڈپور صاحب کے وہ 90 دن کی جو بات ہے، اس تقریر کو میں نے بھی سنا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ 90 دن کے اندر میں نتیجہ دوں گا۔
انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سب نے مل کے تحریک چلانی ہے، ہم سب نے جو وہ ہے 90 دن کا جو ذکر تھا، 90 دن تو پورے ہونے والے ہیں وہ تو اسی ٹھیک ہے اکتوبر کے نا، مہینے میں، لیکن یہ تو تب جولائی ہی میں سوال ان سے بنتا ہے نا جب پی ٹی آئی کا ہر ورکر بتائے کہ ان 90 دنوں میں انہوں نے کیا حصہ ڈالا۔ 90 دن بعد کوئی چمتکار کس نے ہونا کیا تھا، ایسا ڈالا؟ کہ کوئی چمتکار ہونا تھا۔ 90 دن کا مطلب یہ تھا کہ پہلے دن سے آپ سب نے شروع ہو کے آپ نے تحریک کے لیے مومنٹم بنانا تھا، تو سب خاموش بیٹھے رہے۔ اب 90 دن بعد یاد آ گیا کہ جی وہ گنڈاپور صاحب نے یہ بات کی تھی۔ گنڈاپور صاحب نے تو ساری پارٹی کو کہا تھا کہ ہم سب نے مل کے یہ 90 دن کے لیے ایک مومنٹم بنانا ہے اور ہم نے خان کو رہا کرانا ہے۔ گنڈاپور صاحب کیوں اتنے زیادہ علیمہ خان کے خلاف کھل کر بولنے پہ مجبور ہوئے؟ کیا ایسی گراؤنڈز بنی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک وقت آ جاتا ہے انسان کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ محترمہ علیمہ خانم نے ہر اس کام کی ذمہ داریاں بھی گنڈاپور صاحب پہ ڈالی ہیں جن کا ان سے دور پار کا بھی تعلق نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا جب 24 نومبر اور 26 نومبر کے سانحات ہوئے تو اس کے بعد بشرا بی بی کی ٹرولنگ ان کے ایما پہ سوشل میڈیا نے شروع کی۔ کس کے؟ علیمہ خان صاحب کے؟ جی ہاں، اور انہوں نے ایک صحافی ہے گارڈین کے لیے کرسپانڈنٹ، شاید اب بھی ہوں گے لیکن الجزیرہ کے لیے بھی کام کرتے ہیں، شامیر بلوچ، ان کے ساتھ ان کا ایک ریکارڈڈ انٹرویو 27 نومبر کا ہے۔ وہ ریکارڈڈ ہیں ٹیلی فون کس پہ، کا؟ یہ علیمہ خان صاحبہ کا؟ علیمہ خان صاحبہ کا، اور اس میں انہوں نے کہا ان کو کہ آپ اپنے ذرائع سے یہ کوٹ کر کے گارڈین میں لکھ دیں کہ جی یہ 26 نومبر کے جو قتال ہوا اس کی ذمہ دار بشرا بی بی ہے۔ تو وہ ایسا انٹرویو کوئی آیا تو نہیں ہے کہیں پہ؟ آیا نہیں چھپا ہے تو نہیں کیونکہ کہیں؟ یہ انٹرویو پھر وہ اس پہ تیار نہیں تھے کہ جب آپ نے آن ریکارڈ کہہ دیا ہے۔ یہ تو سنی سنائی بات ہوئی نا، پھر مروت صاحب کوئی ایسی چیز ابھی تک پبلش وہ نہیں ہوئی، تو کہیں ٹھیک پہ آئی ہے، نہیں ہے، یہ تو سنی سنائی بات ہو گئی، اس کو تو ہم دیکھیے ایک نام ہے، یہ نیو یارک ٹائم کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، گارڈین کے لیے، پاکستان بیسڈ ہیں، آپ لوگ اس سے پوچھ سکتے ہیں نا شامیر بلوچ سے کہ آپ نے یہ انٹرویو کیا تھا اور اس انٹرویو میں کیا بیانات آئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ جب آ رہا تھا صحیح ہے۔ تو کے پی حکومت پہ الزام تراشیاں، پھر خان کو مائنس کرنے کے حوالے سے الزام علی امین خان پہ لگایا کہ انہوں نے مائنس کر دیا۔ صحیح۔ منرل ایکٹ پہ جو جتنی بلنگ اور جتنی ٹرولنگ ہوئی کے پی حکومت کی، پھر اس کے بعد مسلسل 1 سال سوا سال سے علی امین خان کو، علی امین خان کیا بلکہ تمام پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے سب کو انہوں نے غدار ڈکلیئر تو کیا ہے۔ وہ قیادت کہ جنہوں نے بڑے بڑے عہدے لے لیے، وہ ان کے بھائی کے لیے کچھ کر نہیں سکی، تو ان کا غصہ تو بنتا نہیں ہے جائز؟ دیکھیے وہ قیادت، اگر آپ اس پہ قائل ہیں کہ اس قیادت کے پاس کوئی فیصلہ سازی کا اختیار ہے، اگر آپ اس پہ قائل ہیں کہ وہ اپنے تئیں کچھ کر سکتے ہیں، ساری چیزوں کے لیے انہوں نے اڈیالہ کی طرف دیکھنا ہے، اور اڈیالہ سے فیصلے تو یہ کروا کے لاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک سسٹمیٹیکلی ایک بیانیہ ڈیولپ کیا گیا گزشتہ سوا سال سے، اور وہ بیانیہ یہ تھا کہ تمام پی ٹی آئی کی قیادت کو غدار اور مشکوک بنا دو، اور یہ بیانیہ لوگوں کے ذہن میں ڈال دو کہ اب خان کے گھر کے لوگوں نے پارٹی کی قیادت کرنی ہے، اور اب وہ بیانیہ کامیاب ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی میں بےسگور سے لے کر علی خان امین صاحب نے تو ابھی بھی واضح کر دیا ہے علیمہ خان کے والے سے کہ وہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی مت کرے، انہیں روکا ہے، ابھی پچھلے ہفتے بھی روکا ہے خان صاحب نے۔ ہاں لیکن وہ بات تو نہیں مانتی ہے نا، وہ تو اپنی کرتی ہے، وہ رکنے والی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آج جو بیانیہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے وہ خان کے اس فکر کے منافی ہیں جس میں وہ موروثیت کے خلاف بات کرتا ہے، اور بیانیہ یہ ہے کہ اب اعتماد یہ سب پہ کھو چکے ہیں، ماں سوائے خان کے گھر کے لوگوں کے اور کوئی لیڈ نہیں کر سکتا ہے پارٹی کو۔ صحیح ہے، تو پھر اس میں مستقبل کیا ہے پارٹی کا؟ پھر مزید تقسیم در تقسیم، اور عمران خان کا جیل میں طویل قیام اور یہ ساری مشکلات کا بھی بڑھنا مزید؟ یہ جو اس دن چیف منسٹر کے پی اور عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر نے خان کو واضح کہا ہے کہ جس رفتار سے اور جس ترتیب سے پارٹی کے معاملات چل رہے ہیں اس میں آپ کا رہا کیا جانا ممکن نہیں ہے، اچھا، یہ کہہ دیا یہ واضح کہا ہے۔ تو لہٰذا جب چیف منسٹر جو ہیں وہ ہوپ لیس ہیں،
اور یہ جن بیانیوں کو تقویت دی گئی، آپ نے ساری قیادت کو مشکوک بنا دیا ہے، تو اب اس قیادت کے ساتھ نکلنے کے لیے کون ورکر تیار ہوگا؟ بہت شکریہ شیر افضل مرود صاحب، آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔